بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کی ناول فروغی ٹاسک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 3 کی طرف۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا جبکہ کسی دوسرے نے زرق گروپ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے؟ عمران نے کہا، ایسا تو تب ہوتا جب یہ کام تمہارے علاوہ کسی اور کے ذمہ لگایا جاتا۔ میں تو یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ تم اس سلسلے میں باچان والوں سے پہلے کامیابی حاصل کر لو گے، لیکن تم نے شاید اس کام پر توجہ ہی نہیں دی۔ حالانکہ حکومت باچان نے کئی بار سرکاری طور پر یہی درخواست کی تھی، اور میں نے تمہیں بھی کئی بار کہا ہے کہ اس سلسلے میں کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس قدر حساس اسلحہ اسمگل کرنے والے پاکیزیا کے خلاف کام کرنے والے گروپ کو بھی ایسا حساس اسلحہ سپلائی کر سکتے ہیں، لیکن تم نے توجہ ہی نہیں دی۔ جبکہ حکومت باچان کے چیف سیکرٹری کی ابھی مجھے کال آئی ہے کہ ان کی ایجنسی نے وہاں اس گروپ کو نہ صرف ٹریس کر لیا ہے جسے یہ زرق گروپ اسلحہ سپلائی کرتا تھا، بلکہ انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے جب مجھ سے زرق گروپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں یہی کہا کہ ابھی اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ اس پر انہوں نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں اپنے ایجنٹ پاکیزیا بھجوانا پڑیں گے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران نے باختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب وہ سر سلطان کے غصے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ باچان کے چیف سیکرٹری نے جو طنز کیا تھا وہ واقعی سر سلطان نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ ارے واہ، آپ فوراً انہیں کہہ دیں کہ وہ اپنے ایجنٹ یہاں بھجوا دیں، چلو اس طرح بیٹھے بیٹھے مفت میں کام ہو جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم ڈٹھائی پر اتر آئے ہو، ٹھیک ہے، کرتے رہو مطالعہ۔ دوسری طرف سے اسی طرح غصیلے لہجے میں جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ اس نے کریڈل دبایا، پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی، X2 بس یہی کہنا آتا ہے تمہیں، کبھی کوئی کام بھی کیا یا بس صرف X2 ہی کہتے رہتے ہو؟ عمران نے اپنے اصل لہجے میں اور سر سلطان کی طرح غصیلے لہجے میں کہا، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اچھا اب میری آواز بھی نہ پہچانو گے؟ اب آئینہ دکھانا شروع کیا ہے تو آواز کی پہچان ہی ختم کر دی، کیوں طاہر صاحب؟ عمران نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس نے جان بوجھ کر طاہر کا نام لے دیا تھا، کیونکہ بلیک زیرو کے جواب سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ بلیک زیرو اس چکر میں پڑ گیا کہ اسے اپنی اصلیت ظاہر کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس بار بلیک زیرو اپنے اصل لہجے میں کہا، وہ باچان والے محقق گروپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کے چیف سیکرٹری نے سر سلطان کو طنزیہ کہا ہے کہ کیا اب وہ اپنی ایجنٹ پاکیزیا بھجوا دیں تاکہ پاکیزیا سیکرٹ سروس والے اگر زرق گروپ کو نہیں پکڑ سکتے تو باچانی ایجنٹ پکڑ لے، اور جس انداز میں انہوں نے مجھ سے بات کی ہے اسی انداز میں میں نے تم سے بات کر دی ہے۔ عمران نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر سلطان آپ سے اس انداز میں بات کریں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، قومی غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ بات کرنے کی بجائے پوری سیکرٹ سروس کو ڈسمس کر دیتے، لیکن شاید بڑھاپے کی وجہ سے اب ان کا غصہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اس انداز میں ہی بات کرنے پر اکتفا کیا۔ عمران نے کہا، لیکن عمران صاحب، سر سلطان آپ کو تو یہ بات کہنے میں حق بجانب تھے، لیکن آپ نے مجھ پر غصہ کیوں اتارا ہے؟ یہ کیس باقاعدہ سیکرٹ سروس کو تو ریفر ہی نہیں کیا گیا۔ بلیک زیرو نے اس بار پینترا بدلتے ہوئے کہا، نہ کیا گیا ہو، ویسے تمہیں چاہیے کہ تم اب جولیا پر غصہ نکالو اور جولیا تنویر پر۔ عمران نے کہا تو اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرو مسکرا پڑا، تو آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ تنویر کو جولیا سے ڈانٹ پڑوانا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے، ہمارے یہاں بیوروکریسی کا یہی اصول ہے کہ سب سے بڑا افسر اپنے ماتحت پر غصہ نکالتا ہے اور وہ اپنے ماتحت پر اور وہ پھر اپنے ماتحت پر، بس اسی طرح آخری غصہ بیچارے عوام پر آ کر نکلتا ہے۔ بہرحال میں آ رہا ہوں کیونکہ اب واقعی ہمیں چلو بھر پانی کی تلاش کرنی پڑے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا، پھر اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم میں سے واپس آ کر اس نے الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو علی عمران کالنگ۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس ٹائیگر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، تم نے ابھی تک زرق گروپ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی، حالانکہ یہ کام تمہارے ذمہ لگائے کافی وقت گزر گیا ہے۔ عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا، باس میں اس وقت سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب تک کسی طرف سے کوئی ایسی اطلاع نہیں مل سکی جس پر مزید کام کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی کوڈ نیم ہو، ٹائیگر نے کہا۔
ہاں ایسا ممکن ہے، تم یہ معلوم کرو کہ یہاں سے کون کون سے گروپ حساس نوعیت کا اسلحہ غیر ممالک میں اور خصوصی طور پر باچان سمیگل کرتی ہیں۔ عمران نے کہا یس باس، میں یہ کام جلد ہی کر لوں گا کیونکہ ایسے آدمی میرے ذہن میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا جس قدر جلد ممکن ہو سکے مجھے رپورٹ دو، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس الماری میں رکھا، پھر الماری بند کر کے وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب کیا واقعی باچان میں 2 گروپ ٹریس ہو گیا ہے جو جہاں سے اسلحہ منگواتا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان لوگوں سے یہاں کے گروپ کے بارے میں کلو مل سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا ہاں میں بھی راستے میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں کس سے بات کریں۔ بہرحال ٹھیک ہے کہ کوشش کرنا تو فرض ہے، مجھے وہ سرخ جلد والی ڈائری دو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سرخ جلد والی ضخیم ڈائری نکال کر اسے عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور اس کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک صفحے کو دیکھتے ہی وہ چونک پڑا۔ اوہ باٹوش، تو آج کل جاپان میں ہے اور وہاں کسی سرکاری ایجنسی میں کام کر رہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باٹوش وہ کون ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ باٹوش کرائمین بلیک ایجنسی کا بڑا نامور ایجنٹ تھا، پھر وہاں سے باچان شفٹ ہو گیا۔ گزشتہ سال اس سے کرائمیا میں ہی اچانک ملاقات ہو گئی تھی تو اس نے مجھے ایک کلب کا فون نمبر بتا دیا تھا کہ اس کلب کے ذریعے اس سے رابطہ ہو سکتا ہے، اور وہ نمبر میں نے اس ڈائری میں احتیاطاً درج کر دیا تھا۔ عمران نے کہا اور پھر ڈائری کو میز پر رکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کا نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ باچان کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت ٹوکیو کا رابطہ نمبر بتا دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے پیڈل دبایا، پھر ہاتھ اٹھا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ لائن کلب، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ باچانی ہی تھا۔ میں پاکستان سے علی عمران بول رہا ہوں، باٹوش سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے یہ فون نمبر دے کر کہا تھا کہ وہ یہاں بھی ہوگا، اس سے رابطہ کرا دیا جائے گا۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا آپ 10 منٹ بعد دوبارہ کال کریں جناب، میں انہیں ٹریس کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ کیا باٹوش سرکاری راز بتا دے گا؟ بلیک زیرو نے کہا اس میں کیا سرکاری راز رہ گیا ہے جب باچان کے چیف سیکرٹری نے سر سلطان کو فون پر بتا دیا کہ ایسا ہو چکا ہے؟ عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے عمران صاحب، ہمارے ملک میں کافی ایجنسیاں کام کرتی ہیں، کیا یہ ایجنسیاں ایسے گروپس کو ٹریس نہیں کرتی؟ بلیک زیرو نے کہا یہ بین الاقوامی انداز کی تنظیمیں ہوتی ہیں، اس لیے چند افراد اگر پکڑے بھی جائیں تو ان کا نیٹ ورک ختم نہیں ہوتا۔ عمران نے جواب دیا لیکن نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا مقامی گروپ ہے۔ بلیک زیرو نے کہا ایسے نام دھوکہ دینے کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں تاکہ تمہاری طرح اس بارے میں سوچ کر لوگ خاموش ہو جائیں۔ بہرحال میری آنے سے پہلے ٹائیگر سے بات ہوئی ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ اس نام کا کوئی گروپ ٹریس نہیں ہو رہا، اور اس نے یہی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو نہ ہو۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ سے بھی زیادہ وقت گزر جانے کے بعد عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ کلب، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی جس نے پہلے فون اٹینڈ کیا تھا۔ پاکستان سے علی عمران بول رہا ہوں، باٹوش سے رابطہ ہوا ہے؟ عمران نے کہا جی ہاں، ایک نمبر نوٹ کر لیں، اس پر باٹوش صاحب موجود ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی ایک نمبر بھی بتا دیا گیا۔ کیا یہ نمبر ٹوکیو کا ہے؟ عمران نے کہا جی ہاں، سواکو کلب کا نمبر ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سواکو کلب، رابطہ قائم ہوتی ہے کہ نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکستان سے علی عمران بول رہا ہوں، باٹوش صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے میری بات کرائیں۔ عمران نے کہا ہولڈ آن کریں جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو، میں باٹوش بول رہا ہوں عمران صاحب، مجھے ریڈ لائن کلب کے آپریٹر نے آپ کا نام بتا دیا تھا لیکن آپ کا فون نمبر نہیں بتایا تھا، ورنہ میں خود آپ کو فون کر لیتا۔ دوسری طرف سے باٹوش کی بے تکلفانہ آواز سنائی دی، جسے غرض ہوتی ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بہرحال کیا اس فون پر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا ہاں بالکل، یہ محفوظ نمبر ہے۔ باٹوش نے جواب دیا اچھا، پھر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں باچان کے محاکو گروپ اور پاکستان کے زرق گروپ کے درمیان ہونے والی حساس نوعیت کی اسلحہ سمیگلنگ کے بارے میں کچھ علم ہے؟ عمران نے کہا محاکو گروپ، اور ہاں محاکو گروپ کے بارے میں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ غیر ممالک سے اسلحہ منگواتا تھا اور آگے کہیں سپلائی کرتا تھا، اور اس گروپ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا، لیکن پاکستان کے کسی گروپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟
کیا یہ محقق گروپ سے اسلحہ منگواتا تھا؟ باٹوش کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اس محقق گروپ سے میں نے پاکیشیا میں کام کرنے والے زیک گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، کیونکہ یہاں اس گروپ کے بارے میں کوئی کلیو نہیں مل رہا۔ کیا تم اس بارے میں ہماری مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ آپ کس قسم کی مدد چاہتے ہیں عمران صاحب؟ باٹوش نے پوچھا۔ یہی کہ اس کے کسی اہم آدمی سے زرگ گروپ کے بارے میں کوئی اہم کلو مل جائے تاکہ اس گروپ کو یہاں گرفتار کیا جا سکے، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا کیونکہ اسلحہ کے خلاف کام یہاں کی ایک انٹر سروسز نامی ایجنسی کرتی ہے، اس کا چیف کیساٹو ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر بتا دیں، مجھے اگر کل کچھ معلوم ہو سکا تو کل آپ کو فون پر اطلاع دے دوں گا، باٹوش نے کہا۔ ایک نمبر نوٹ کر لو، یہ نمبر رانا ہاؤس کا ہے، وہاں میرا ساتھی جوزف ہوتا ہے، تم جانتے ہو جوزف کو؟ اسے بتا دینا میں جہاں بھی ہوں گا تمہارا پیغام مجھے مل جائے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں آج ہی اس پر کام کروں گا، مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کلیو مل جائے گا، دوسری طرف سے باٹوش نے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا آپ باٹوش کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، باٹوش کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ دانستہ کچھ چھپا رہا ہے، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈائری دوبارہ اٹھائی اور اس کے صفحے چیک کرنے شروع کر دیا، لیکن پھر اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران نے ٹاکیو کی انکوائری سے رابطہ کیا ہے۔ سپر سانگ کلب کا نمبر دے دے، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر دے دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سپر سانگ کلب، رابطہ قائم ہوتی ایک بار پھر نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، مادام کیوٹر سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے پاکیشیا سے؟ چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجے اور آواز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والی ادھیڑ عمر خاتون ہے۔ پاکیشیا سے کسی کی جرأت ہے کہ آنٹی کیوٹو سے بات کر سکے سوائے ایک علی عمران MSc آکسن کے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو علی عمران، ناٹی بوائے تمہیں اتنے طویل عرصے بعد آنٹی کیسے یاد آ گئی؟ یقیناً کوئی غرض آ پڑی ہوگی، ویسے میں نے تم جیسا خود غرض آدمی نہیں دیکھا، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آنٹی سے بات کرنے کے لیے سپر سانگ طیارے پر نشست الاٹ کرانی پڑتی ہے اور یہ کام مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اب بھی نہ جانے کب سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے بڑی مشکل سے اس قابل ہوا ہوں کہ کال کر سکوں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے مادام کیوٹو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے پھر جلدی سے کام بتا دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری رقم ختم ہو جائے اور یہ بات ادھوری رہ جائے، مادام کیوٹو نے ہنستے ہوئے کہا۔ فون کرنے پر میری رقم خرچ ہوتی تو میں تو صرف سلام ہی کر سکتا تھا، بس ایک دوست کو چکر دے کر مارکیٹ بھجوایا تو اس کا فون استعمال کر رہا ہوں، جب بل آئے گا تو خود ہی روتا رہے گا، میں تو سپر سانگ کی بات کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ تم واقعی ناٹی بوائے ہو، بہرحال بتاؤ کیا مسئلہ ہے، جلدی بتاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میرا بلڈ پریشر جلد ہائی ہو جاتا ہے اور مجھے تمہارے فون سے بے چینی لاحق ہو گئی ہے، کیونکہ تم بغیر کسی خاص مقصد کے فون نہیں کرتے۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آنٹیوں کو یہی تو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھتیجوں کی تمام رگوں سے واقف ہوتی ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ باچان کی انٹر سروسز ایجنسی کے چیف کے ساٹو صاحب ہیں، ان کے بارے میں معلومات چاہیے تھی، عمران نے کہا۔ کہ ساٹو کے بارے میں کیوں؟ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ تم جیسے شیطان اس کے بارے میں معلوم کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی، ورنہ وہ بیچارہ مفت میں مارا جائے گا، مادام کیوٹو نے کہا۔ فی الحال تو مجھے اس سے کام ہے، اس نے باچان میں اسلحہ سمگل کرنے والے گروپ محقق کو ٹریس کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے اس محقق گروپ کی گرفتار شدہ افراد سے پاکیشیا میں اسلحہ سپلائی کرنے والے ایک گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا۔ کساٹو سے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اس گروپ کو کساٹو نے پکڑا ہے؟ یہ کام تو اسپیشل سیکرٹ ایجنسی کے B سیکشن کا ہے، B1 باٹوش نے، اور یہ واقعی اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اعلیٰ حکام نے اس کے کارنامے کا بہت شورا ہے، یہاں تک معلومات کا تعلق ہے تو کل تک تو شاید یہ کام بھی ہو جاتا، لیکن اب تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ محقق گروپ کے صرف 6 آدمی پکڑے گئے تھے، لیکن کل رات اس تحقیقاتی سینٹر کو بموں سے اڑا دیا گیا جس میں وہ موجود تھے اور ان کے بھی ٹکڑے ہو گئے ہیں، مادام کیوٹو نے کہا۔ صرف 6 آدمی؟ کیا مطلب؟ کیا اس گروپ میں 6 آدمی تھے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ 20 سیکشن کے ساتھ ان کی انتہائی خوفناک جنگ ہوئی، 40 افراد ہلاک ہوئے جبکہ صرف 6 ہی پکڑے جا سکے تھے، اور باٹوش نے واقعی انہیں گرفتار کر کے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ یہ باٹوش بھی ایسا ہی آدمی ہے، اب آج تک کسی مشن میں بھی ناکام نہیں ہوا، مادام کیوٹو نے کہا۔ اوہ اچھا، پھر تو اس بارے میں مزید کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، بہرحال شکریہ آنٹی، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔
یہ خاتون کون ہے جسے اس قسم کی تفصیلات کا علم ہے؟ بلیک زیرو نے کہا یہ بھی باچان کی ایک ایجنسی میں رہ چکی ہے، اب کلب چلاتی ہے، ویسے انتہائی باخبر عورت ہے اور مخبری کا دھندا بھی کرتی ہے، اس کا شوہر اب بھی باچان کے اعلیٰ حکام میں شمار ہوتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سارے لاز اس کا مطلب ہے کہ میرا خدشہ درست ثابت ہوا، باٹوش نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، لیکن کیوں اس نے ایسا کیوں کیا؟ عمران نے کہا ہاں بظاہر تو اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہ تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں خود سامنے نہ آنا چاہتا ہو۔ بلیک زیرو نے کہا سارے باچان کو علم ہے اور وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے؟ عمران نے کہا اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ بلیک زیرو نے کہا ہاں، اور اب مجھے خود حرکت میں آنا ہوگا، یہ معاملہ میرے خیال ہے اس قدر سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو علی عمران کالنگ، عمران نے بار بار کال کر دیتے ہوئے کہا یس ٹائیگر اٹینڈنگ باس، میں ابھی آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز آئی اوہ کیا کوئی کریو ملا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا یس باس، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ کنگ ووڈ کا راجہ سکندر ایسے گروپ سے متعلق ہے جو باچان کو انتہائی حساس نوعیت کا سرس نکل کرتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ راجہ سکندر کون ہے؟ عمران نے پوچھا یہ کنگ روڈ پر واقع کنگ ہوٹل کا مالک و مینیجر ہے، لیکن بظاہر انتہائی صاف ستھرا آدمی ہے، زیر زمین دنیا سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی یہ کسی سے کوئی رابطہ رکھتا ہے، دارالحکومت کے شرفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل اسمگل کرنے والا شرفاء میں شمار ہوتا اور اس کا کوئی تعلق زیر زمین دنیا سے نہ ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے لا کر رکھی اور دوسری پیالی اٹھائے وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لیے تو باس اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بات اس لیے درست ہے کہ یہ بات مجھے ٹونی نے بتائی ہے اور ٹونی کو دارالحکومت کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے۔ اور ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اس راجہ سکندر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرو اور پھر مجھے رپورٹ دینا، لیکن یہ کام اب جلدی ہونا چاہیے۔ عمران نے کہا یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، پھر اسے ایک طرف رکھ کر اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دی۔ ٹائیگر نے کار کنگ ہوٹل کی وسیع و عریض پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس ہوٹل کے چونکہ زیر زمین سے قطعی کوئی تعلق نہ تھا اور یہ ہر لحاظ سے ایک صاف ستھرا ہوٹل تھا، اس لیے اس کا یہاں کبھی کبھار ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ وہ کبھی کسی خصوصی ملاقات کے سلسلے میں یہی وجہ تھی کہ اس ہوٹل کا عملہ اس سے واقف نہ تھا۔ ٹائیگر ہال میں داخل ہوا تو وہاں زیادہ تر غیر ملکی سیاح موجود تھے، لیکن سیاحوں کی وضع قطعی بتا رہی تھی کہ ان کا تعلق اپنے ملک کی اعلیٰ سوسائٹی سے ہے۔ ہال میں خاموشی تھی اور اگر لوگ باتیں کر رہے تھے تو انتہائی آہستہ آواز میں۔ حال کا ماحول ہی بتا رہا تھا کہ یہ ہوٹل اعلیٰ طبقے کے لیے مخصوص ہے۔ ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا کونے کی ایک میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر ویٹر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں مینیو اس کے سامنے رکھ دیا۔ ٹائیگر نے ایک نظر اسے بغور دیکھا، اسے فوراً یاد آ گیا کہ اس ویٹر کو وہ ایک بار کا سترو بار کے اسسٹنٹ مینیجر کے بھائی کے طور پر مل چکا ہے۔ تمہارا نام اصغر ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ادھیڑ عمر ویٹر بھی اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، مگر آپ مجھے کیسے جان؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ٹائیگر نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور ویٹر کی مٹھی میں رکھ دیا۔ کاسترو بار کا مینیجر تمہارا بھائی ہے، لیکن وہ میرا گہرا دوست ہے، تم سے ایک بار ملاقات ہو چکی ہے، میرا نام ٹائیگر ہے، اس نوٹ کو تعارفی کارڈ سمجھو۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ویٹر اصغر کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ بہت ہی قیمتی تعارفی کارڈ ہے، بہرحال میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ویٹر نے کہا ہاٹ کافی لے آؤ، پھر بات ہوگی۔ ٹائیگر نے کہا اگر آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہے تو پھر ہال سے اٹھ کر اسپیشل روم میں چلے جائیں، میں کافی وہیں لے آؤں گا۔ اسپیشل روم نمبر 5، ویٹر نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا تو ٹائیگر سارے لاتا ہوا اٹھا اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اسپیشل رومز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اسپیشل روم نمبر 5 میں موجود تھا۔ اسپیشل روم کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ ساؤنڈ پروف ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ویٹر اصغر ہاٹ کافی کے برتن ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور ہاٹ کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ راجہ سکندر اس ہوٹل کا مالک ہے، ٹائیگر نے کہا تو ویٹر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جی ہاں، مگر یہ بات تو سب جانتے ہیں، ویٹر اصغر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ ویٹر اصغر کی نظریں جیسے گڈی پر جم سی گئی ہوں۔ یہ گڈی تمہاری ہو سکتی ہے اصغر، اور کسی کو علم بھی نہ ہوگا، لیکن جواب درست چاہیے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو بھی صاف بتا دینا، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا بھائی میرے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔
اگر میں کسی کو اس طرح گڈی دے سکتا ہوں تو اس سے منافع وصول کرنا بھی جانتا ہوں، اس لیے جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹائیگر نے کافی کی پیالی اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید راجہ سکندر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اصغر نے بغیر ٹائیگر کے کہے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن صرف اتنا کہ راجہ سکندر کا باچان کو حساس نوعیت کا اسلحہ اسمگل کرنے والے کسی گروپ سے تعلق ہے، اور بس۔ ٹائیگر نے کہا تو اصغر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اصغر کے منہ سے اس انداز میں الفاظ نکلے جیسے لاشعوری طور پر وہ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہوں۔ اس کا یہ الفاظ بولنے کا ارادہ نہ تھا۔ اس بات کو چھوڑو، میں یہ جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتاؤ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لمبی بات ہے صاحب، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس اکیلی گڈی سے کہیں زیادہ قیمتی بات ہے، اس لیے یہ بات صرف میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو 10 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ آپ اس دوران کافی پیئیں، میں چھٹی لے کر آتا ہوں۔ میں ڈیوٹی کے دوران زیادہ تر یہاں نہیں رک سکتا، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی کے دوست ہیں، ورنہ شاید پوری دنیا کی دولت لے کر بھی نہ بتاتا، کیونکہ دولت انسانی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی، اصغر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اصغر نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے سمجھ گیا تھا، اس نے صحیح گھوڑے پر داؤ لگایا ہے۔ اصغر وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کوٹ کی دوسری جیب سے ایک اور گڈی نکالی اور اسے اس گڈی کے ساتھ رکھ کر اطمینان سے کافی پینی شروع کر دی، لیکن ابھی اس نے کافی کی پیالی آدھی ختم کی تھی کہ اچانک چھت پر سے ہلکی سی کھٹاک کھٹاک کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے بے اختیار چونک کر چھت کی طرف دیکھا، لیکن اسی لمحے چھت کے درمیان موجود سوراخ میں سے تیز سرخ رنگ کی روشنی کا جھماکا سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کو کسی نے سیاہ چادر میں لپیٹ دیا ہو۔ یہ سب کچھ اس قدر فوری ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکا تھا، لیکن جس قدر تیزی سے یہ سیاہ پردہ اس کے ذہن پر پڑا تھا اتنی تیزی سے یہ ہٹتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، لیکن دوسرے لمحے اسے یکلخت احساس ہوا کہ اس وقت اسپیشل روم میں نہیں ہے جہاں وہ کافی پی رہا تھا، بلکہ وہ کسی بڑے سے ہال نما کمرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ راڈز میں جکڑا ہوا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصغر راجہ سکندر کا خاص آدمی تھا، ٹائیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کرسی کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن اس کے دونوں پیر کرسی کے دونوں پایوں کے ساتھ آہنی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دونوں ہاتھ بھی کرسی کے دونوں بازوؤں پر رکھ کر کڑوں میں جکڑے گئے تھے، اور اس کے جسم کے گرد بھی آہنی کڑے موجود تھے۔ ٹائیگر نے اپنی انگلیوں کو موڑ کر کلائیوں پر موجود کڑوں کو چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی انگلیاں باوجود کوشش کے ان کڑوں تک نہ پہنچ سکی۔ ابھی ٹائیگر اس کوشش میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسم اور چوڑے چہرے والا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اپنے لباس اور وضاحت ادا سے وہ خاصا معزز آدمی لگ رہا تھا اور کلین شیو تھا، چہرے پر نرمی اور وقار نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان تھا۔ اس نے جلدی سے ایک سائیڈ پر پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر ٹائیگر کی کرسی کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھی، اور تو پہلے آنے والے میں اطمینان سے اس کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بعد آنے والا نوجوان کرسی کے پیچھے باڈی گارڈوں کے سے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام ٹائیگر ہے اور تم میرے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ تمہارا نام راجہ سکندر ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، میرا نام راجہ سکندر ہے، میں کنگ ہوٹل کا مالک اور جنرل مینیجر ہوں۔ راجہ سکندر نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا، کیا تم نے اس ویٹر کے کہنے پر مجھے یہاں لا کر باندھا ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو راجہ سکندر بے اختیار مسکرا دیا، اصل میں تمہاری بدقسمتی نے تمہیں پھنسا دیا ہے اصغر، وہاں صرف ویٹر ہی نہیں، میرا مخبر بھی ہے، ہوٹل کے معاملات کے سلسلے میں وہ مجھے مخبری کرتا رہتا ہے، اس لیے جب تم نے اس سے میرے بارے میں بات کی تو وہ چونک پڑا، پھر جب تم نے اس سے اسلحے کی غیر ملک میں اسمگلنگ کے سلسلے میں بات کی تو اصغر سمجھ گیا کہ تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے، اس لیے اس نے مجھے رپورٹ دی، جس کے نتیجے میں تم یہاں پہنچ گئے۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان 3 گھنٹوں میں تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق تم زیر زمین دنیا میں کام کرنے والے ایک بدماش ہو اور بڑے بڑے اور اونچے اونچے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہو، لیکن اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہ تھا، تمہیں گولی مار کر تمہاری لاش کسی سڑک پر پھینکوا دی جاتی، لیکن تمہارے بارے میں ایک رپورٹ ایسی ملی ہے جس نے مجھے چونکا دیا ہے، اور وہ رپورٹ یہ کہ تمہارے انتہائی قریبی تعلق پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران سے، اس لیے تم ابھی تک زندہ ہو اور تمہیں ہوش میں بھی لایا گیا ہے۔ راجہ سکندر نے خود ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار سانس لے لیا، تم نے خواہ مخواہ اتنی تکلیف اٹھائی، تم مجھے اپنے آفس میں بلوا لیتے، مجھ سے براہ راست بھی بات کر سکتے تھے۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، خاصے بہادر بھی ہو اور تمہارے اعصاب بھی خاصے طاقتور ہیں، بہرحال اب تم نے مجھے یہ بتانا ہے کہ تم نے یہ بات اصغر سے کیوں کہی کہ باچانوں کو اسلحہ اسمگل کرنے کے سلسلے میں میرا نام بھی شامل ہے، حالانکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں شریف اور معزز آدمی ہوں۔ راجہ سکندر نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا، بہت خوب،
میری موجودہ حالت تمہاری شرافت اور معزز پن کا واقعی واضح ثبوت ہے، ٹائیگر نے کہا تو راجا سکندر بھی اختیار مسکرا دیا۔ ہوٹل بزنس سے متعلق آدمی کو ایسے کام مجبوراً کرنا پڑتے ہیں، یہ ہوٹل بزنس کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ بہرحال میں بے حد مصروف آدمی ہوں اور میں نے تمہیں اپنی خواہش سے زیادہ وقت دے دیا ہے، اس لیے اب تم سب کچھ مجھے بتا دو تو تم ٹوٹ پھوٹ سے بچ جاؤ گے، ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا اور پھر میرے آدمی خود ہی تم سے پوچھ گچھ کر کے مجھے رپورٹ دے دیں گے، لیکن ایسی صورت میں تم خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہوگا۔ راجا سکندر نے کہا، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اصل بات بتا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم بھی مجھے بتا دو کہ تمہارا تعلق کس گروپ سے ہے۔ ویسے یہ بتا دوں کہ اصغر کے ملنے سے پہلے میں اور لوگوں سے بھی مل چکا ہوں اور مجھے اس گروپ کے نام کا بھی علم ہے، لیکن میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر نے جواب دیا، کیا تم واقعی سچ بتاؤ گے؟ راجا سکندر نے کہا، ہاں بشرطی کہ تم بھی سچ بتاؤ۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اچھا تمہارے ذہن میں جو نام ہے وہ بتاؤ، اگر وہ درست ہے تو میں تسلیم کر لوں گا، اگر درست نہ ہو تو درست نام بتا دوں گا۔ راجا سکندر نے کہا، تمہارا تعلق باچان کو حساس نوعیت کا اسلحہ سپلائی کرنے والے زر گروپ سے ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تمہاری معلومات درست ہے، میرا تعلق واقعی زر گروپ سے، اب تم بتا دو کہ تم یہ معلومات کس لیے حاصل کر رہے ہو؟ راجا سکندر نے کہا، وہ بھی میں بتا دوں گا، ظاہر ہے بتانے کے علاوہ میرے پاس چارہ نہیں ہے، اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کیوں میرے سامنے اعتراف کر رہے ہو، کیونکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ میں یہاں سے اپنی مرضی سے زندہ باہر نہیں جا سکتا، اور تم اگر چاہو تو اطمینان سے مجھے ہلاک کر سکتے ہو، لیکن ہمارے پیشے میں موت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ تو مختلف ماحول ہے، ورنہ ویسے راہ چلتے کسی طرف سے آنے والی کوئی گولی ہمارا خاتمہ کر سکتی ہے، اس لیے مجھے موت سے کوئی خوف نہیں، البتہ میں ذہنی تسکین کا خواہش مند ہوں تاکہ مرنے سے پہلے میں یہ یقین دہانی کر لوں کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس لیے تمہیں بتا دو کہ یہ زر گروپ کہاں کام کر رہا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا سرگنا کون ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو اس بار راجا سکندر بھی اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے کہ اس گروپ نے باقاعدہ ہیڈ کوارٹر بنا کر اس پر بارڈر لگا رکھا ہوگا؟ یہ انتہائی خفیہ گروپ ہے اور یہاں کسی آدمی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، ہمارے ذمہ صرف اپنا کام ہوتا ہے اور بس۔ راجا سکندر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوکے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، اس لیے میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں باچان کی خفیہ ایجنسی جس کا نام ایما پر کام کر رہا ہے، مجھے تمہارے بارے میں اصغر کے بھائی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارا تعلق زر گروپ سے ہے، اور اصغر کے بھائی کی بات اس لیے حتمی تھی کہ اس سے یہ بات صرف اصغر نے بتائی تھی۔ ٹائیگر نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، تمہارا رابطہ باچان حکومت کی خفیہ ایجنسی سے کیسے ہوا؟ راجا سکندر کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا رابطہ ایسی ہی ایجنسیوں سے رہتا ہے جس طرح میرا رابطہ علی عمران سے، جو پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، میں نے ہمیشہ بڑے لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اس ایجنسی سے میں نے کس نے تم سے رابطہ کیا تھا؟ راجا سکندر نے پوچھا، X11 یہ ان کا کوڈ ہے، یہ کوڈ جو دہراتا ہے وہ مجھ سے بات کر لیتا ہے اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسٹامو ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تم رپورٹ کسے دیتے ہو؟ راجا سکندر نے کہا، رپورٹ باچانی کوڈ میں کوریئر سروس کے ذریعے سٹار پلازا ٹاکیو کے پتے پر بھجوائی جاتی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اوکے اب میں باقی تحقیقات خود کر لوں گا۔ راجا سکندر نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ ٹائیگر نے انتہائی اطمینان اور مطمئن بھرے لہجے میں جواب دیا تو راجا سکندر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نظر آئے۔ تمہیں واقعی موت سے خوف نہیں آتا؟ راجا سکندر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، موت سے خوف تو اس سے آئے راجا سکندر جس نے یہ سمجھ رکھا ہو کہ اس نے نہیں مرنا، جیسے تم، حالانکہ تمہیں معلوم نہیں کہ موت تمہارے پیچھے موجود ہے، بے شک گردن موڑ کر دیکھ لو۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو راجا سکندر یکلاک گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اچانک گھومنے کی وجہ سے وہ کرسی سمیت گھومتا ہوا نیچے جا گرا۔ اس کے پیچھے وہ آدمی تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھپٹا، لیکن دوسرے لمحے راجا سکندر نے بجلی کی تیزی سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ آدمی اچانک دھکا کھا کر نیچے گرا تو اس کا ہاتھ ریوالور پر جا لگا، ریوالور راجا سکندر کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا۔ اس نے ریوالور پکڑ کر تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی تو راجا سکندر نے یکلاک جمپ لگایا اور بجلی کی سی تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ باس اس آدمی نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی، لیکن دوسرے لمحے وہ بند ہوتے ہی دروازے سے ٹکرا کر پشت کے بال نیچے گرا۔ راجا سکندر نے باہر جاتے ہی انتہائی تیزی سے دروازہ بند کیا تھا۔ جلدی اٹھو مسٹر، تمہارا باس ابھی تمہیں گولیوں سے اڑانے کے لیے آدمی بھیجے گا۔ ٹائیگر نے کہا تو وہ آدمی یکلاک اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس آدمی نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے باس کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو، اس لیے اب تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے فرار ہو جاؤ اور ورنہ واقعی مارے جاؤ گے۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، باس مجھے نہیں مروا سکتے، اس آدمی نے کہا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف دوڑ پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا اسے دوسری طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، دروازے کو اندر سے بند کر دو ورنہ یہ اندر آتے ہی تم پر فائر کھول